بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مقصد رابع یعنی عموم اور خصوص کے بارے میں تھی اور ہم فصل چہارم تک پہنچے ہیں۔ اس چوتھی فصل میں ایک مسئلہ عام اور خاص کے بارے میں مصنف ذکر کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ کہ اگر مولا کی جانب سے ایک عام صادر ہو تو ہم لوگوں کا وظیفہ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی جیسے ہی مولا کی جانب سے عام وارد ہو جائے تو ہم لوگ فوراً اس عام پر عمل کریں یا نہ ہم لوگوں کو تفحص کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا اس عام کے لیے کوئی مخصص تو نہیں ہے؟ جب ہم لوگ اس عام کے بارے میں تفحص اور تحقیق کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ اس کا کوئی بھی مخصص نہیں ہے، پھر ہم لوگوں کو عام پر عمل کرنا چاہیے یا نہ تفحص اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر مولا کے کلام میں آپ نے کسی بھی جگہ پر ایک عام دیکھا تو فوراً آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس عام پر عمل کریں، بلکہ آپ تحقیق کریں اور دیکھیں کہ اس کے لیے کوئی مخصص تو نہیں ہے۔ جب آپ تحقیق کریں اگر مخصص مل جائے تو اس مخصص کے اعتبار سے آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور اگر مخصص نہ ملے، مایوس ہو جائے مخصص سے، تو پھر آپ عام پر عمل کریں۔ یہ طریقہ ہے کہ آپ عام پر کبھی بھی تحقیق سے پہلے عمل نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان قلت، اگر آپ کہیں کہ ایسے کیوں ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر جو محاورات کی زندگی ہے وہاں پر تو جو بندہ جو بات کرتا ہے ہم اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، اب اس کی تمام باتوں کے اندر تحقیق تو بیٹھ کر نہیں کرتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک عام محاوراتی زندگی ہے اور ایک قانون گزار کا طریقہ ہے۔ قانون گزار کا طریقہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک کلی قانون بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی نسبت سے مختلف تبصرے لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی قانون دان سے پوچھیں، وہ کہے گا آپ کو بابا ایک کلی قانون دیکھ کر اس پر فوراً آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے مختلف ترمیمات اور تبصروں کے بارے میں اطمینان نہ حاصل کر لیں، اس کے بعد آپ اس قانون پر عمل کرتے ہیں۔ شارع مقدس بھی یہ جو شریعت بیان کرتا ہے ایک مقنن اور قانون گزار کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اس کے طریقہ کار کو سمجھنے میں بھی ہمیں وہی جو قانون گزار والا طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ عام محاوراتی زندگی کو آپ وہاں پر رائج نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان قلت، اگر آپ اشکال کریں بھئی ہمارے ہاں تو جو قانون میں ترمیمات آتی ہیں وہ جہالت کی بنا پر ہیں، قانون گزار قانون بنانے والے قانون بناتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا نقص ہے۔ جب اپلائی کے مرحلے میں آتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے اچھا یار اس قانون میں تو یہ نقص بھی آ رہا ہے، تو پھر ترمیم لے کر آتے ہیں، پھر تبصرہ لے کر آتے ہیں۔ خداوند متعال تو عالم الغیب ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ پہلے مرحلے میں کلی قانون بنا پھر اس کے بارے میں آ کر تخصیصات کی صورت میں ترمیمات کو ذکر کرے؟ جواب، یہ جو عمومی قانون بیان کرنا اور اس کے بعد پھر اس کے لیے مختلف تخصیصات کو بیان کرنا، اس کا فلسفہ صرف یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے۔ درست ہے ہمارے یہاں عام طور پر یہ جو تخصیص لے کر آتے ہیں وہ اس وجہ سے لے کر آتے ہیں کہ شروع میں وہ بیچارہ ان تمام جہات کو نہیں سمجھ رہا تھا، ہمارے یہاں اس طریقے سے ہے، لیکن
شارع کے ہاں تو جہالت نہیں ہے، لیکن شارع کے ہاں دوسرا فلسفہ ہے. شارع کے ہاں فلسفہ یہ ہے، مثلا شارع نے ایک کلی قانون کو بیان کیا، بعد میں ایک مخصص ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی زبان اس کلی قانون والی ہونی چاہیے، تاکہ اگر بعد میں کسی مورد میں شک ہو تو آپ کے پاس ایک کلی قانون موجود ہونا چاہیے جس کلی قانون کے ساتھ آپ تمسک کر سکیں. گزشتہ بحث میں دیکھا نا، اگر ہمارے پاس عام نہ ہوتا تو موارد مشکوک میں ہم لوگ کیا کرتے، وگرنہ تو ہم پھنس جاتے نا. تو پہلے ہی شارع نے ایک عموم ہمارے ہاتھ میں دے دیا تاکہ اگر کسی مورد میں شک آئے تو آپ فوراً اس عام سے تمسک کریں. اس عام سے فقط متیقن الاخراج کو آپ خارج کریں گے، بقایا اس عام کے اندر شامل ہوں گے. تو یہ تو ایک قانون گزاری کا طریقہ ہے، ایک فائدہ. دوسرا فائدہ کبھی کبھار تسہیل کی وجہ سے بھی ایسے ہوتا ہے. شارع نے احکامات کو تدریجاً نازل کیا. جب تدریجاً نازل کیا ہے تو لوگوں کی مصلحت اس میں ہے کہ آہستہ آہستہ قوانین کو بیان کیا جائے، آہستہ آہستہ قوانین کی تفصیلات کو ذکر کیا جائے. اگر ایک ہی مرتبہ قانون کی تمام تفصیلات کو ذکر کیا جائے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. لہذا لوگوں کی تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے بھی ایسے ہوتا ہے کہ شارع شریعت کو تدریجاً نازل کرتا ہے. پہلے کلی حکم بیان کرتا ہے، پھر آہستہ جب موقع مناسبت آتا ہے، لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک مخصص لے کر آتا ہے. اگر کوئی اور مخصص بھی ہوگا تو پھر وقت گزرنے کے بعد پھر دوسرا مخصص لے کر آتا ہے. خب یہ داب ہے شارع کا، یہ طریقہ کار ہے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے. ہمارے ہاں شریعت کے اندر تدریج ہے، اور تدریج بھی فقط ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے تک ہو، بلکہ ہو سکتا ہے ایک حکم شرعی شارع کی طرف سے ہو لیکن ابھی تک وہ حکم شرعی فعلیت تک نہ پہنچا ہو، حتیٰ پیغمبر اکرم کا زمان بھی گزر جائے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی وہ حکم فعلی نہ ہوا ہو، بلکہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں وہ فعلی ہوا ہو، بلکہ وہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں حکم فعلی ہوا ہو. یاد ہے نا میں نے بیان کیا تھا کہ حکم کے 4 مراحل ہیں، ایک مصلحت کا مرحلہ، ایک انشاء کا مرحلہ، ایک فعلیت کا مرحلہ اور ایک تنجز کا مرحلہ. تو ہو سکتا ہے پیغمبر اکرم کے زمانے میں حکم فعلی نہ ہوا ہو، امام صادق کے زمانے میں حکم فعلی ہو جائے. خوب ایسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اچھا اس کا مقصد تو پھر یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ نے پیغمبر کی خاتمیت کو نہیں مانا، کیونکہ بقول آپ کے ایک حکم رسول اللہ کے زمانے میں فعلی نہیں ہو رہا، امام صادق کے زمانے میں فعلی ہو رہا ہے، امام باقر کے زمانے میں فعلی ہو رہا ہے. یعنی نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم پر بعض احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے جو امام صادق اور امام باقر علیہ السلام پر نازل ہوئے. آیا یہ کہنا چاہتے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ شریعت جتنی بھی نازل ہونی تھی وہ رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. رسول اللہ نے اس شریعت کو لوگوں تک، عمومی لوگوں تک پہنچایا، اور بعض احکامات ایسے تھے جن کو ابھی عمومی لوگوں تک پہنچانے کا موقع نہیں آیا تھا. ان احکامات کو اپنے وسیع خاص مثلا امیر المومنین کے حوالے کیا اور کہا جب اس قسم کا موقع اور مال آئے تو یہ حکم اس طریقے سے فعلی ہوگا. ہو سکتا ہے امیر المومنین کے زمانے میں بھی وہ موقع نہ آیا ہو، امیر المومنین وہی جو حکم رسول اللہ پر نازل ہوا ہے وہ امام حسن کے حوالے کیا، امام حسن نے امام حسین کے حوالے، امام حسین نے امام سجاد کے، امام سجاد نے امام باقر و امام صادق کے زمانے میں ان کے حوالے کیا. ان کے زمانے میں ممکن ہے کہ وہ حکم فعلیت اختیار کرے. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. تدریجیت شریعت کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ وہ حکم تدریجی طور پر فقط پیغمبر کے زمانے میں نازل ہوا ہو،
اس کو التنقی میں مرحوم آیت اللہ خوئی نے خمس کے بحث کے ابتدا میں اس نقطے کو ذکر کیا ہے جو ابھی میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. تو تدریجیت ائمہ کے زمانے میں بھی لاگو ہے. حتیٰ بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو روایات میں کہ ابھی تک ان کے فعلی ہونے کا زمان نہیں آیا، وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا تو اس کے ظہور کے زمانے میں حکم فعلی ہوگا. حتیٰ اس زمانے میں مثلا روایات کے بارے میں سونے کا لوہے کا نجس ہونا، نجاست حدید، کہتے ہیں کہ یہ حکم انشائی ہے لیکن فعلی نہیں ہوا، فعلی امام زمانہ کے زمانے میں ہوگا. تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا مثلا عیدین آیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، کہتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے زمانے میں عیدین واجب ہو جائیں گی. خب اب واجب نہیں ہے، بعد میں واجب ہوں گی. یہ کوئی نئی شریعت ہے؟ نہ، نئی شریعت نہیں ہے. پیغمبر اکرم پر بھی ایسے ہی نازل ہوا تھا لیکن یہ حکم فعلی نہیں ہوا. مصلحت تدریجیت کے لحاظ سے. اچھا، اس بحث کے پتہ ہے کتنے ثمرات نکلتے ہیں؟ اس بحث کے بہت زیادہ ثمرات نکلتے ہیں. پہلا ثمرہ یہ ہے کہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کما ان کے نظریات درست ہے تو پھر آپ کو کسی بھی مسئلے کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمیں رسول اللہ کے زمانے میں دکھاؤ ضروری نہیں ہے. یہ سوال آپ نہیں کر سکتے کہ ہر چیز کو آپ کو رسول اللہ کے زمانے میں دکھایا جائے. ہو سکتا ہے وہ حکم امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں فعلی ہوا ہو، پیغمبر کے زمانے میں وہ حکم فعلی نہ ہوا ہو، تو یہ آپ کا تقاضا غلط ہو جائے گا کہ پیغمبر کے زمانے میں دکھائے. آغا خوئی اس بات کو بیان کرتے ہیں تاکہ خمس کے مسئلے میں اس مشہور اعتراض کا جواب دے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بابا یہ جو خمس کی روایات ہے اور یہ جو آپ ارباح مقاصد پر خمس کی بات کرتے ہیں، فائدے پر جو آپ خمس کی بات کرتے ہیں، یہ پیغمبر کے زمانے میں تو رائج نہیں تھا. یہ تو اکثر روایت امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو آغا خوئی نے جو مختلف جوابات دیے ہیں ان جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ سلم نام نے تسلیم کیا، پیغمبر کے زمانے میں یہ حکم فعلی نہیں ہوا تھا، لہذا رسول اللہ کے زمانے میں رائج نہیں تھا. رسول اللہ کے زمانے میں اس طریقے کے خمس کے وکلا کو پیغمبر اکرم نے مشخص اور معین نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کے زمانے میں ابھی تک حکم فعلی نہیں ہوا تھا. اچھا، جب آپ کے زمانے میں حکم فعلی نہیں ہوا تھا لہذا لوگوں میں رائج بھی نہیں تھا. امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ یہ حکم فعلی ہو گیا، لوگوں کے مابین یہ مسئلہ رائج ہو گیا، لہٰذا اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی جانب سے روایات بھی بہت زیادہ ہے اور ائمہ کی جانب سے وکلاء کو بھی معین کیا جاتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. اس پوری بحث کو اس اصولی بات سے لے رہے ہیں کہ شریعت میں تدریج ہے اور تدریج کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں فقط مطلق ذکر کیا گیا ہو، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس کا مخصص بیان کیا جائے، یا بعض مخصصات ایسے ہیں جو اصلاً امام زمانہ کے زمانے میں ظاہر ہو. اس میں کوئی حرج نہیں. خلاصہ کلام کہ بحث سے تھوڑا سا باہر نکل گیا کیونکہ بحث کی اہمیت کا تقاضا یہ تھا. الفصل الرابع التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص. آیا مخصص میں تفاوض کرنے سے پہلے عام سے تمسک کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آغا فرماتے ہیں ان دیدن العقلاء فی المحاورات العرفیہ. دیدن یعنی عادت، عقلاء کی عادت جو عام عرفی محاورات میں، عام بول چال میں جو عقلاء کی عادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے هو الاتیان بكل ما له دخل في کلامهم ومقاصدهم، کہ وہ لے کر آتے ہیں ہر اس شے کو جو دخالت رکھتی ہے ان کے کلام میں اور ان کے مقاصد میں، ان تمام چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں. من دون فرق بین القضایا الجزئیہ او الکلیہ، چاہے جزئی بات ہو یا ایک کلی قضیہ ہو،
جزی کا ضیاء ہو، کلی کا ضیاء ہو، جب بھی ایک بات بیان کرتا ہے تو عام بول چال میں جو مقصود ہوتا ہے اس کو مکمل طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ وَلِذَا يُتَمَسَّكُ بِظَوَاهِرِ كَلَامِهِمْ مِن دُونِ أَيِّ تَرَبُّصٍ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عقلاء کے کلام کے ظواہر سے تمسک کیا جاتا ہے من دون ای تربص، بغیر کسی انتظار کے، جیسے اس کا کلام مکمل ہوا اسے آپ تمسک کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الْخِطَابَاتُ الْقَانُونِيَّةُ، لیکن قانونی خطابات جس میں قانون کو بیان کیا جاتا ہے، الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى جَعْلِ الْقَوَانِينِ، وہ خطابات کہ جن کی بازگشت قانون کے جعل کرنے کی طرف ہے، وَسَنِّ السُّنَنِ، سنن کو بنانے کی طرف ہے، یعنی سنتوں کو بنانا، اس کی طرف خطابات قانونیہ جو پلٹتے ہیں، سواء کانت دولیۃً او اقلیمیہ، چاہے وہ قوانین دولیہ ہوں یعنی کیا، یعنی عمومی قوانین ہو، دولتی ملکوں کے جو ہوتے ہیں، اور اقلیمیہ یا ایک خاص منطقے کے قوانین ہو، مثلا بین الاقوامی قوانین ہو یا کسی ملک کے ہو، پھر کسی ملک میں وفاق کے قوانین ہو یا صوبے کو ہو، پھر صوبے کے قوانین میں یا صوبے کے قوانین ہو یا کسی مثلا ضلع یا تحصیل کے ہو، فرق نہیں کرتا۔ فقط جرت سیرت العقلاء علی خلاف ذالک، اوپر والے طریقے کے برخلاف ہے عقلاء کی صورت۔ اوپر یہ تھا کہ جو کچھ بیان کرنا ہے وہ اسی جگہ پر بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن قانون میں ایسے نہیں ہوتا۔ فتراہم یذکرون العام، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عام کو ذکر کرتے ہیں، والمطلق، اور مطلق کو ذکر کرتے ہیں، فی باب، ایک جگہ پر، والمخصص والمقید فی باب آخر، اور مخصص عام کی نسبت سے ہوتا ہے، مقید مطلق کی نسبت سے ہوتا ہے، مخصص اور مقید کو کسی اور جگہ پر ذکر کرتے ہیں۔ کما انہم یذکرون العموم والمطلق فی زمان، جس طریقے سے عموم اور مطلق کو ایک زمانے میں ذکر کرتے ہیں، وبعد فترۃ، ایک زمانے کے گزرنے کے بعد، یذکرون المخصص والمقید فی زمان آخر، دوسرے زمانے میں مخصص اور مقید کو ذکر کیا جاتا ہے۔ وقد سلک التشریع الاسلامی ھذا النّاب، کہتے ہیں کہ شریعت اسلامی نے بھی اسی راہ کو اپنایا ہے۔ فتجد ورود العموم فی القرآن او کلام النبی، آپ دیکھتے ہیں کہ عموم قرآن کے اندر موجود ہے، مخصص پیغمبر کے کلام میں، یا عموم پیغمبر کے کلام میں موجود ہے، والمخصص والمقید فی کلام الاوصیاء، جبکہ مخصص اور مقید اوصیاء ائمہ کے کلام میں آتا ہے۔ پیغمبر کے کلام میں عام موجود ہے، مخصص امیر المومنین ذکر کرے، پیغمبر کے کلام میں عام ذکر ہو رہا ہے، مخصص اس کا مثلا امام باقر اور امام صادق کے کلام میں ذکر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، مشکل نہ دار۔ وما ھذا شأنہ لا یصح فیہ عند العقلاء التمسک بالعموم قبل الفاظ عن مخصصات، کہتے ہیں جس کی شأنیت اس طریقے سے ہو تو عقلاء کے نزدیک جائز نہیں ہوگا مخصصات کے بارے میں جستجو کرنے سے پہلے ہی آپ عام سے تمسک کریں، یا مطلقات کے بارے میں جستجو کرنے سے پہلے ہی آپ مقید سے مطلق سے تمسک کریں، ایسے نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ یہ چوتھی فصل بھی ختم ہوئی۔ اچھا، پانچویں فصل، یہ بھی ایک عام بحث ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جملے کا دو طرح کا مدلول ہوتا ہے، ایک منطوق ہے اور ایک مفہوم ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر دلیل عام منطوقی ہے، یعنی عام پر ایک دلیل کا منطوق دلالت کرتا ہے، اور مخصص کے بارے میں بھی ہمارے پاس یہی ہے، مخصص بھی منطوق جملہ اس پر دلالت کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس جگہ پر اس خاص کے ذریعے سے اس عام کو تخصیص لگائی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگا عام آپ کا مفہوم کے ذریعے سے ہو، یعنی دلالت التزامی کے ذریعے سے، مخصص آپ کا منطوق کے ذریعے سے ہو،
کہتے ہیں یہاں پر بھی مسئلہ نہیں ہے، اس خاص کے ذریعے سے اس عام کو تخصیص لگا دی جائے گی، یہاں پر بھی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اگر عام آپ کا مفہوم کی شکل میں ہے، خاص آپ کا مفہوم کی شکل میں ہے، کہتے ہیں یہاں پر بھی خاص کے ذریعے سے آپ عام کو تخصیص لگا سکتے ہیں، یہاں پر بھی مسئلہ نہیں۔ چوتھی صورت، عام آپ کا منطوق کے ذریعے سے ہے لیکن خاص مخصص مفہوم کے ذریعے سے بیان ہو رہا ہے۔ اب آیا یہاں پر اس مفہوم کے ذریعے سے، کیونکہ خاص مفہوم کے ذریعے سے بیان ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اس عام کو تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ کہتے ہیں یہاں پر اختلاف ہے۔ بس 4 صورتیں سمجھ میں آئی؟ عام اور خاص دونوں منطوقی ہوں، عام اور خاص دونوں مفہومی ہو، عام مفہومی ہو، خاص منطوقی ہو، کہ ان تینوں صورتوں میں آپ تخصیص لگا سکتے ہیں۔ چوتھی صورت، عام منطوقی ہے لیکن خاص مفہومی ہے، یعنی خاص جو مخصص ہے اس پر کسی جملے کا مفہوم دلالت کر رہا ہے، جبکہ عام پر جو دلالت ہے وہ منطوق کے ذریعے سے۔ یہاں پر ہم کیا کریں؟ آیا یہاں پر تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں یہاں پر اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہاں پر تخصیص نہیں لگا سکتے۔ بھئی کیوں تخصیص نہیں لگا سکتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مفہوم دلالت کے اعتبار سے منطوق سے ضعیف ہوتا ہے، کیونکہ مفہوم بالآخر دلالت التزامی ہوتی ہے، منطوق دلالت مطابقی ہوتی ہے، تو دلالت مطابقی قوی ہے، دلالت التزامی ضعیف ہے، لہذا آپ اس مفہوم کے ذریعے سے اس منطوق کو تخصیص نہیں لگا سکتے۔ بعض لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اچھا، بعض افراد کہتے ہیں کہ نہ تخصیص لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ خاص کے ذریعے سے عام کو کیوں تخصیص لگائی جاتی ہے، کہ یہ یہاں پر کتاب میں ذکر نہیں ہوا ہے لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہاں پر 2 مبنی ہیں۔ ایک مبنی یہ ہے کہ خاص کے ذریعے سے عام کو اس لیے تخصیص لگاتے ہیں، خاص کو عام پر اس لیے مقدم کرتے ہیں کیونکہ خاص اظہر ہوتا ہے اور عام ظاہر ہوتا ہے۔ عام ظہور کی حد تک ہوتا ہے لیکن خاص اظہر ہوتا ہے، زیادہ ظاہر تر ہوتا ہے۔ جو زیادہ ظاہر تر ہوتا ہے اس کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا۔ اگر اس مبنا کو مان لیا جائے کیونکہ مخصص یعنی خاص اظہر ہے، زیادہ ظاہر ہے، لہذا اس کو ہم عام پر مقدم کرتے ہیں، پھر تو یہ ہماری جو محل بحث ہے وہاں پر یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی آپ کس طریقے سے مفہوم کو منطوق پر مقدم کر رہے ہیں۔ منطوق زیادہ ظاہر ہوتا ہے، مفہوم ضعیف ہوتا ہے۔ اس صورت میں تو یہ اشکال اپنی جگہ پر اور یہ بات کسی حد تک مناسب لگتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا مبنا یہ ہو کہ خاص کو عام پر اس لیے مقدم کرتے ہیں کیونکہ خاص قرینہ ہوتا ہے اور قرینے کو ذل قرینے پر مقدم کیا جاتا ہے، اگر اس باب سے ہم وارد ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا مخصص مفہوم ہو اور آپ کا عام بے شک منطوق ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرینہ ہے، قرینے کو ذل قرینے پر مقدم کیا جائے گا۔ اس مبنا کو مانے تو ایسے درست ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ مصنف جو یہاں پر وارد ہوئے ہیں وہ ایک اور طریقے سے وارد ہوئے ہیں، تو اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں مصنف کو۔ اصل نقطہ یہی ہے جو عرض کیا۔ الفصل الخامس، تخصیص العام بالمفہوم، عام کو مفہوم سے تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اذا کان ہناک دلیل عام، اگر ہمارے پاس ایک دلیل عام ہو، و دلیل آخر ہو کہ لہو مفہوم، ایک اور دلیل ہو کہ جس کا مفہوم ہو۔ عام منطوق کے ذریعے سے عام ہے اور مفہوم اور خاص مفہوم کے ذریعے سے۔ فہل یقدم المفہوم علی العام، تو آیا مفہوم کو عام پر مقدم کریں گے او لا، یا مقدم نہیں کریں گے؟
وَإِنَّمَا عَقَدُوا هَذَا الْبَحْثَ، فرماتے ہیں اس بحث کو اصولیوں نے منعقد کیا ہے اور یہاں پر رکھا ہے مع اتفاقہم علی تقدیم المخصص علی العام، ایک طرف سے تو ان کا اتفاق ہے کہ مخصص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے، خاص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے، لیکن وَإِنَّمَا عَقَدُوا هَذَا الْبَحْثَ لِأَجْلِ تَصَوُّرِ أَنَّ دَلَالَةَ الْمَفْهُومِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ أَخَصَّ لیکن أَضْعَفَ مِنَ الدَّلَالَةِ الْمَنْطُوقِيَّةِ، اس بات کو انہوں نے رکھا ہے اس لیے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ دلالت مفہومیہ اگرچہ وہ مفہوم خاص ہی کیوں نہ ہو ضعیف تر ہوتی ہے دلالت منطوقیہ سے، اگرچہ وہ دلالت منطوقیہ عام ہی کیوں نہ ہو۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ بَحَثُوا، اسی لیے ان لوگوں نے بحث کیا کہ فی ان المفہوم هل يقدم مع ضعفه علی العام أو لا، آیا مفہوم کو باوجود اس کے کہ وہ ضعیف ہے اس کو مقدم کیا جائے گا عام پر یا نہیں۔ وَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَبْحَثَيْنِ، کہتے ہیں کہ یہاں پر دو موارد میں بحث ہے، یا مفہوم مفہوم موافق ہے یا مفہوم مفہوم مخالف ہے۔ درست ہے، مفہوم موافق اور مخالف کی ہم تعریف کر کے آئے ہیں۔ الاول تخصیص العام بالمفہوم الموافق، مفہوم موافق میں کیا ہوتا ہے، منطوق اور مفہوم دونوں ایک ہی سنخ سے حکم ہوتا ہے وہاں پر، لیکن مفہوم مخالف میں سنخ حکم منطوق کا اور مفہوم کا تبدیل ہوتا ہے۔ اب جو آپ تخصیص لگا رہے ہیں یا مفہوم موافق کے ذریعے سے یا مفہوم مخالف کے ذریعے سے۔ المبحث الاول تخصیص العام بالمفہوم الموافق، پہلا مبحث ہمارا یہ ہے کہ تخصیص جو عام کو لگا رہے ہیں مفہوم موافق کے ذریعے سے۔ وقد نقل الاتفاق علی جواز تخصیص بالمفہوم الموافق، کہتے ہیں کہ اجماع ہے، البتہ یہ اجماع منقول ہے، نقل ہوا ہے، اتفاق کو نقل کیا گیا ہے کہ بھئی اتفاق ہے اس بات پر کہ جائز ہے تخصیص لگانا مفہوم موافق کے ذریعے سے۔ مثلا مولا کہتا ہے اضرب من فی الدار، جو اس گھر میں ان سب کو مارو، اچھا اس گھر میں اس کے ماں باپ بھی ہے، اضرب من فی الدار، جو بھی گھر میں ان کو مارو۔ ثم قال ولا تقل للوالدین اف، والدین کو اف بھی نہ کہو، اف یعنی تم یہ اپنے تکلیف کا اظہار کرو، اتزجرو، جیسے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو اب دیکھیں اضرب من فی الدار، جو بھی گھر میں ہے ان کو مارو، عموم ہے اور عموم بھی منطوق کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا ہے، من فی الدار سے سمجھ میں آ رہا ہے اور اس میں والدین بھی ہے، لیکن ولا تقل للوالدین اف، اس کا مفہوم موافق کہتا ہے کہ والدین کو جب اف نہیں کرنا تو مفہوم موافق کہتا ہے ان کے لیے ضرب تو اصلاً جائز نہیں ہے۔ اب ولا تقل اف للوالدین، اس کا مفہوم موافق اضرب من فی الدار کے عموم کو تخصیص لگا رہے، گھر میں جو بھی ہے ان کو مارو سوائے والدین کے، کہتے ہیں یہاں پر اس مفہوم موافق کو جو مخصص واقع ہو رہا ہے اضرب من فی الدار کے لیے اس پر مقدم کیا جائے گا۔ فالدلیل الثانی يدل على حرمت ضرب الوالدین ایضا، جب اف نہیں کر سکتے تو والدین کو ضرب تو نہیں کر سکتے، اذا کانا فی الدار اضرب من فی الدار، جب وہ گھر میں موجود ہو، فیخصص العام بهذا المفہوم، یہاں پر عام کو اس مفہوم کے ذریعے سے مقدم کیا جائے گا، یعنی اس مفہوم کو اس عام پر مقدم کیا جائے گا۔ المبحث الثانی هل يخصص العام بالمفہوم المخالف، آیا مفہوم مخالف کے ذریعے سے آپ عام کو تخصیص لگا سکتے ہیں؟ مثلا اذا ورد عام کا قول الماء كله طاہر، پانی سارے کا سارا پاک ہے، فهل يخصص، یہاں پر كله طاہر میں ماء قلیل بھی آ گیا، ماء قر بھی آ گیا، ماء جاری بھی آ گیا، سب آ گئے۔ فهل يخصص هذا العام بمفهوم المخالف في قوله، آیا اس عام کو اس قول کے مفہوم مخالف سے تخصیص لگا سکتے ہیں؟ کون سا قول؟ اذا كان الماء قدر قر لم ينجس شيء، اگر پانی قر کی مقدار میں ہو تو ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ مفہوم مخالف یہ کہ اگر قر سے کم ہو تو وہ نجس ہو جائے گا۔
حالانکہ الماء طاہر کہہ رہا ہے کہ نہ، چاہے مائے قلیل ہو چاہے مائے کر ہو وہ نجس نہیں ہوگا، وہ پاک ہے. لیکن یہ جو دوسری روایت ہے اس کا مفہوم مخالف کہتا ہے کہ نہ، مائے قلیل اگر ہو تو وہ نجس ہو جائے گا. تو اب اس دوسرے دلیل کے مفہوم مخالف سے پہلے دلیل کے منطوق کا جو عموم ہے اس کو تقید لگا سکتے ہیں، تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ فی اقوال، کہتے ہیں یہاں پر مختلف اقوال ہے. والتفصیل یطلب من الدراسات العلیاء، تفصیلات تو آپ کو دراسات علیاء جو اوپر والے دروس وغیرہ ہے، جو اوپر والی تعلیم ہے، اوپر والی کتابیں ہیں، وہاں پر آپ کو حاصل کرنی پڑے گی. لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے والظاہر انہ اذا لم تکن قوہ لعہد الدلیلین فی نظر العرف علی الآخر یعود الکلام مجملا، واما اذا کان احدہما اظہر من الآخر فیقدم الازہر. آگا کہتے ہیں ہم ایک کلی قانون دیتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر کے اعتبار سے خاص کو عام پر کیوں مقدم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خاص اظہر ہوتا ہے، زیادہ ظاہر ہوتا ہے عام سے. تو اب اگر محل نظام میں آپ دیکھیں کہ ان دونوں دلیلوں میں سے کون سا دلیل زیادہ ظاہر ہے، اگر عام زیادہ ظاہر ہے تو خاص سے تقید نہیں لگائیں گے، اگر خاص زیادہ ظاہر ہے وہ قوی ہے تخصیص لگائیں گے، اگر دونوں اظہریت کے اعتبار سے برابر ہیں تو کلام مجمل ہوگا. وظاہر، آگا کہتے ہیں کہ ظاہر یہ کہ انہ اذا لم تکن قوتا لعہد الدلیل، دونوں میں سے کسی ایک دلیل کے لیے قوت نہیں ہے، اظہریت زیادہ نہیں ہے عرف کی نظر میں، یعود الکلام، یہ وہی افعال ناقصہ میں سے عاد یعود، یعود الکلام مجملان، کلام ہو جائے گا کیا؟ مجمل. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحْدُهُمَا أَظْهَرَ مِنَ الْآخَرِ، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک دلیل دوسرے سے اظہر ہو تو فَيُقَدَّمُ الْأَظْهَرُ، تو اظہر کو مقدم کیا جائے گا. البتہ یہ اس مبنا کے مطابق ہے کہ ہم کہیں کہ خاص کو عام پر اظہریت کی بنا پر مقدم کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس دوسرے مبنا کو مانے کہ جو میں نے ذکر کیا کہ ظاہر میں وہ مبنا زیادہ قوی تر مبنا ہے کہ خاص کو ہم قرینہ قرار دیتے ہیں عام کے لیے، تو پھر ہر صورت میں خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.